بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم محترمہ مریم جمیل بیگم صاحبہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے اور بعد کے قرآن شریف سے تعلقات اور ان کے حالات تفصیلاً بیان کریں گے انہی کی زبانیں۔ قرآن مجید تک رسائی حاصل کرنے کے لیے مجھے عجیب اور پیچیدہ راستے اختیار کرنے پڑے، چونکہ میں منزل پر بڑے احسن طریقے سے پہنچی، اس لیے مجھے اپنے تجربات پر کبھی بھی افسوس نہیں ہوا۔ عہد طفولیت ہی سے مجھے موسیقی بڑی اچھی لگتی تھی، خصوصاً وہ استادی گانے تو مجھے بہت ہی پسند تھے جنہیں دیار مغرب میں بلند ثقافت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اسکول میں موسیقی میرا پسندیدہ مضمون تھا اور اس میں اکثر مجھے اچھے نمبر حاصل ہوتے تھے۔ جب میں 11 سال کی ہوئی تو مجھے ریڈیو پر عربی موسیقی سننے کا اتفاق ہوا، جو مجھے اتنی پسند آئی کہ میں نے اسے پھر سننے کا فیصلہ کر لیا۔ جب بھی میں عربی موسیقی سنتی، مغربی موسیقی کے لیے میرے دل میں کشش باقی نہ رہتی۔ میں نے والدین کو تنگ کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ ایک دن میرے والد مجھے نیو یارک کے شامی علاقے میں لے گئے، جہاں سے میں نے اپنے گراموفون کے لیے بہت سے عربی ریکارڈ خریدے۔ ان میں سے جو سب سے زیادہ مجھے پسند آیا وہ ام کلثوم کا وہ ریکارڈ تھا جس میں اس نے سورہ مریم کی تلاوت کی تھی۔ اس وقت مجھے علم نہیں تھا کہ یہ عورت آئندہ کس برے راستے پر گامزن ہونے والی ہے، لیکن مجھے اس کی سریلی آواز اور عقیدت بڑی پسند آئی۔ انہی ریکارڈوں کی بدولت میں عربی موسیقی کی گرویدہ بن گئی۔ حالانکہ میں عربی الفاظ کا مطلب بالکل نہ جانتی تھی، عربی موسیقی کی اس بنیادی قدر و منزلت کے بغیر میرے دل میں تلاوت کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ حالانکہ یہ ایک مغربی باشندے کے لیے اجنبی تھی۔ میرے والدین، رشتہ دار اور احباب عربی اور عربی موسیقی کو از حد دقیانوسی اور تکلیف دہ سمجھتے تھے، اس لیے جب میں ریکارڈ بجانے لگتی تو ان کا ہمیشہ یہی مطالبہ ہوتا کہ میں تمام دروازے اور کھڑکیاں بند کر لوں تاکہ وہ پریشان نہ ہوں۔ سن 1961 میں قبول اسلام کے بعد نیو یارک کی مسجد میں بیٹھ کر جب مشہور و معروف مصری قاری عبد الباسط کی تلاوت کا ٹیپ ریکارڈ سنتی تو مسحور ہو جاتی، لیکن ایک نماز جمعہ میں امام صاحب نے ریکارڈ نہ بجایا، کیونکہ اس دن ایک مہمان خصوصی آیا ہوا تھا۔ یہ ایک پستہ قامت معمولی لباس میں ملبوس سیاہ فام نوجوان تھا جو زنجبار کا ایک طالب علم تھا۔ جب اس نے سورہ رحمان کی تلاوت شروع کی تو ایسا معلوم ہوا کہ میں نے اس سے پہلے اتنی شاندار تلاوت کبھی نہیں سنی۔ قاری عبد الباسط بھی اس کے مقابلے میں ہیچ تھا۔ اس سیاہ فام افریقی نوجوان کی آواز نہایت سریلی تھی، یقیناً حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز سے بھی بہت کچھ اس سے ملتی ہوگی۔ 10 سال کی عمر ہی سے میں نے عربوں کے متعلق وہ ساری کتابیں پڑھ ڈالیں جو مجھے اسکول یا اپنے فرقے کی لائبریریوں سے حاصل ہو سکیں، خصوصاً وہ کتب جنہیں یہودیوں اور عربوں کے تاریخی تعلقات کا ذکر تھا۔ لیکن قرآن مجید کے متعلق اپنے تجسس کی تسلی کرنے میں 9 سال سے زیادہ عرصہ بیت گیا۔ آہستہ آہستہ جب بلوغت کی عمر کو پہنچی تو مجھے یقین ہو گیا کہ اسلام کو عربوں نے اس بلند مرتبے پر نہیں پہنچایا، بلکہ اسلام نے عربوں کو صحرائی بادیہ نشینوں سے دنیا کا حکمران بنا دیا۔ جب تک میرے دل میں اس انقلاب کی وجوہات دریافت کرنے کا شوق پیدا نہ ہوا، اس وقت تک قرآن حکیم کا مطالعہ کرنے کا خیال پیدا نہ ہوا۔ سن 1953 کے موسم گرما میں کالج میں بہت سے مضامین کا کورس اختیار کر لینے سے میرے دل و دماغ پر سخت دباؤ پڑا۔
اگست میں میں علیل ہو گئی اور میں نے سلسلہ تعلیم منقطع کر دیا۔ ایک شام جب میری والدہ پبلک لائبریری جانے لگیں تو مجھ سے پوچھنے لگیں کہ کوئی کتاب منگواؤ گی؟ میں نے کہا کہ مجھے قرآن مجید کا ایک نسخہ لا دیں۔ ایک گھنٹہ بعد جب وہ لوٹیں تو ان کے ہاتھ میں قرآن مجید کا انگریزی ترجمہ تھا جو 18ویں صدی عیسوی کے ایک عیسائی عالم اور مبلغ جارج سیل نے کیا تھا۔ چونکہ اس کی زبان بڑی فرسودہ قسم کی تھی اور اس میں عیسائی نقطۂ نگاہ سے متن کو بگاڑنے کے لیے حواشی میں البیضاوی اور زمخشری کے حوالے دیے گئے تھے، اس لیے میری سمجھ میں کچھ بھی نہ آیا۔ اس زمانے میں اپنے ناپختہ دماغ کی وجہ سے قرآن کو توریت کے مانوس قصص کی مسخ شدہ اور محرف شکل کے سوا کچھ نہ سمجھتی تھی۔ میں 3 دن رات تک مسلسل اس کے مطالعے میں منہمک رہی، اور جب میں نے اسے ختم کر لیا، قرآن کے متعلق میرا پہلا تاثر کچھ اور تھا، مگر اس کے مطالعے سے باز نہ رہ سکی۔ میں 3 دن رات تک مسلسل اس کے مطالعے میں منہمک رہی۔ جب میں نے اسے ختم کر لیا تو میری تمام توانائی ختم ہو کر رہ گئی۔ میری عمر اس وقت صرف 19 سال کی تھی، اور میرا حال یہ تھا کہ میں اپنے آپ کو ایک 80 سالہ بڑھیا کی طرح کمزور محسوس کرنے لگی۔ اس کے بعد میری پوری توانائی کبھی بحال نہ ہو سکی۔ میں قرآن کے متعلق اپنی اس رائے پر قائم رہی۔ ایک دن میں نے ایک دکان پر محمد مارما ڈیوک پکتھال کے انگریزی ترجمہ قرآن کا ایک سستا ایڈیشن دیکھا۔ جو ہی میں نے اسے کھولا، وہ میرے لیے ایک عظیم انکشاف ثابت ہوا۔ اس کی فصاحت و بلاغت نے میرے پاؤں اکھاڑ کر رکھ دیے۔ پکتھال نے اپنے دیباچے کے پہلے پیراگراف میں لکھا تھا، اس ترجمہ کا مقصد انگریزی خواہ طبقے کے سامنے یہ بات پیش کرنا ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان قرآن کے الفاظ سے کیا مفہوم لیتے ہیں، اور قرآن کی ماہیت کو موزوں الفاظ میں سمجھانا اور انگریزی بولنے والے مسلمانوں کی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ معقولیت کے ساتھ یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ کسی الہامی کتاب کو ایک ایسا شخص عمدگی سے پیش نہیں کر سکتا جو اس کے الہامات اور پیغام پر ایمان نہ رکھتا ہو۔ یہ پہلا انگریزی ترجمہ ہے جو ایک ایسے انگریز نے کیا جو مسلمان ہے۔ بعض تراجم میں ایسی تفسیریں کی گئی ہیں جو مسلمانوں کے لیے دل آزار ہیں، اور تقریباً سب میں زبان کا ایسا انداز بیان اختیار کیا گیا ہے جسے مسلمان غیر موزوں سمجھتے ہیں۔ قرآن کا ترجمہ ناممکن ہے، یہ قدیم شیوخ کا اور میرا عقیدہ ہے۔ میں نے اس کتاب کو علمی انداز میں پیش کیا ہے، اور اس کے لیے کوشش کی گئی ہے کہ موزوں زبان استعمال کی جائے، لیکن یہ ترجمہ قرآن مجید نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو بے مثل و بے عدیل ہے۔ اس میں اتنی ہم آہنگی ہے کہ لوگ اسے سنتے ہی رونے لگتے اور وجد میں آ جاتے ہیں۔ یہ تو قرآن کے مفہوم کو انگریزی میں پیش کرنے کی محض ایک کوشش ہے، اور اس کے سحر کی قدر عکاسی۔ یہ عربی قرآن کی جگہ نہیں لے سکتا، نہ میرا یہ مقصد ہے۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ سیل کا ترجمہ کیوں اتنا ناموزوں لگا تھا۔ اس کے بعد میں نے اس کا اور دوسرے غیر مسلموں کا ترجمہ قرآن پڑھنے سے انکار کر دیا۔ پکتھال کا ترجمہ پڑھنے کے بعد میں نے عبداللہ یوسف علی، محمد علی لاہوری اور مولانا عبد الماجد دریا آبادی کے تراجم کا مطالعہ کیا، اور مجھ پر فوراً انکشاف ہوا کہ یوسف علی اور محمد علی کی تفسیر غیر موزوں ہے۔ اس کی وجہ ان کا لہجہ اور دور اذکار اور غیر معقول کوشش تھی جو انہوں نے ان کی آیات کی تشریح میں کی تھی، جو جدید فلسفے اور سائنسی تصورات سے متصادم ہوتی ہیں۔ ان کا متن کا ترجمہ بھی کمزور تھا۔ گو مولانا دریا بادی نے اپنے ترجمے میں تورات کے شاہ جیمز کے ترجمے کے نمونے پر قدیم انداز بیان اختیار کیا ہے۔ مجھے ان کی تفسیر عمدہ معلوم ہوئی، خاص کر اس کا وہ حصہ جس میں مختلف مذاہب کا ذکر ہے، اور میں نے اس سے بہت کچھ حاصل کیا۔
بہرکیف پختال کا ترجمہ مجھے بہت پسند آیا اور آج کے دن تک مجھے اس کے مقابلے کا کوئی انگریزی ترجمہ نہیں مل سکا۔ کسی ترجمے میں وہ فصاحت و بلاغت اور انداز بیان نہیں جو اس میں موجود ہے۔ بہت سے دوسرے تراجم میں اللہ کے لیے گاڈ کا لفظ استعمال کرنے کی غلطی کی گئی ہے، لیکن پختال نے ہر جگہ اللہ ہی استعمال کیا ہے۔ اس سے اسلام کے پیغام میں مغرب کے قاری کے لیے بڑا تاثر پیدا ہوتا ہے۔ جب تک میں ہسپتال میں صاحب فراش رہی، پختال کا ترجمہ مسلسل میرے زیر مطالعہ رہا۔ میں نے اسے بار بار پڑھا۔ میں نے اس کے 6 عدد نسخے خراب کیے۔ اللہ تعالی پختال پر برکات نازل کرے، جس نے امریکہ اور انگلستان کے باشندوں کے لیے قرآن کی تعلیمات کا مطالعہ آسان بنا دیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو میں اس سے لا علم رہتی اور اس کی قدر نہ کر سکتی۔ 1909 میں ہسپتال سے باہر آنے کے بعد میں فرصت کے اوقات میں نیو یارک پبلک لائبریری کے مشرقی شعبے میں بیٹھ کر اسلام کے متعلق کتب کا مطالعہ کرتی۔ یہی مجھے مشکات المصابیح مترجمہ الحاج مولانا فضل الرحمن کلکتوی کی 4 ضخیم جلدوں کا پتہ چلا، اور مجھے اس بات کا علم ہوا کہ قرآن مجید کو موزوں اور مفصل طور پر سمجھنا اس وقت تک ناممکن ہے جب تک متعلقہ حدیث کا پتہ نہ ہو، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ اور فرمودات کے سوا قرآن حکیم کی تفسیر کس طرح ممکن ہو سکتی ہے جن پر یہ نازل ہوا تھا۔ وہ لوگ جو منکر احادیث ہیں وہ منکر قرآن بھی ہیں۔ مشکات کے مطالعے کے بعد میں نے قرآن کو الہامی کتاب مان لیا، جس چیز نے مجھے اس بات کا قائل کر دیا کہ قرآن من جانب اللہ ہے اور محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی تصنیف نہیں۔ وہ اس کے تسلی بخش اور معقول جوابات ہیں جو اس نے زندگی کے تمام اہم مسائل کے متعلق دیے ہیں، اور یہ ایسے ہیں کہ مجھے کسی دوسری جگہ نہیں ملے۔ میں بچپن میں موت سے بڑی خوف زدہ رہا کرتی تھی، خاص کر اپنی موت کے خیال سے اتنا ڈرتی تھی کہ بعض مرتبہ خواب دیکھنے کے بعد آدھی رات کو چیخنے لگتی اور والدین کو جگا دیتی۔ جب میں ان سے دریافت کرتی کہ میں کیوں مروں گی اور موت کے بعد میرا کیا بنے گا، تو وہ صرف اتنا کہہ دیتے کہ وہ ناگزیر ہے اور مجھے اسے قبول کرنا ہوگا، اور چونکہ طبی سائنس ترقی کر رہی ہے شاید میں 100 سال تک زندہ رہوں۔ میرے والدین، خاندان کے باقی افراد اور تمام دوست احباب بڑی نفرت کے ساتھ حیات بعد الممات، روز حشر، جنت کے انعامات اور دوزخ کی سزا کو توہم پرستی اور فرسودہ عقائد سمجھتے تھے۔ توریت کے انبیاء بطریق اور اولیاء کے متعلق ہمیں معلوم ہے کہ انہیں سزا و جزا اسی دنیا میں ملی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی کہانی مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام پیاروں کو تباہ کر دیا، ان کی املاک برباد کر دی، انہیں ایک اذیت ناک مرض پہ مبتلا کر دیا تاکہ ان کے ایمان کی آزمائش کی جائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے رو رو کر خدا سے فریاد کی کہ اس نے کیوں ایک نیکوکار انسان کو مصائب میں مبتلا کیا۔ کہانی کے خاتمے پر اللہ تعالیٰ ان کے تمام دنیاوی نقصانات کی تلافی کر دیتے ہیں، لیکن اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ ان کی حیات بعد الممات میں انہیں کیا جزا ملی۔ میں نے انجیل میں بھی اس کا ذکر دیکھا اور اس کا مقابلہ قرآن مجید سے کیا۔ انجیل کا بیان مبہم ہے، موت کا کوئی حل نہیں پایا، کیونکہ تالمود کی تعلیم یہ ہے کہ بہترین موت سے بدترین زندگی اچھی ہے۔ میرے والدین کا فلسفہ یہ تھا کہ موت کے خیال کو دل میں ہرگز جگہ نہ دینا چاہیے اور زندگی کی عطا کردہ مسرتوں سے مقدور بھر لطف اندوز ہونا چاہیے۔ ان کے خیال میں زندگی کا مقصد یہ تھا
کہ انسان خوش و خرم اور مسرور رہے، اپنے خاندان سے پیار کرے، دوست احباب سے تعلقات بڑھائے اور ان تفریحات میں منہمک رہے جن کی امریکہ میں فراوانی ہے۔ وہ زندگی کی اس مصنوعی شکل کے سختی سے قائل تھے، گویا یہ ان کی مسرت اور خوش قسمتی کی ضامن تھی۔ میں نے تلخ تجربے سے معلوم کیا کہ ان باتوں سے پریشانی نصیب ہوتی ہے اور ذاتی قربانی اور جد و جہد کے بغیر کوئی قابل قدر چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ میں اپنے بچپن ہی سے اہم اور بڑے بڑے کام کرنا چاہتی تھی۔ سب سے زیادہ میں اس بات کی خواہش مند تھی کہ اپنی موت سے پہلے مجھے یہ یقین حاصل ہو جائے کہ میں نے اپنی زندگی کے ایام پرمعصیت اعمال میں ضائع نہیں کیے۔ میں زندگی بھر سنجیدہ مزاج رہی ہوں۔ میں نے ہمیشہ عصر جدید کی ثقافت سے نفرت کی ہے جس کا بڑا چرچا ہے۔ ایک مرتبہ میرے والد نے مجھے یہ کہہ کر سخت پریشان کر دیا کہ دنیا میں کوئی چیز بھی مستقل قدر کی حامل نہیں ہے، اس لیے ہمارے لیے یہی بہتر ہے کہ ہم جدید رجحانات کو ناگزیر سمجھیں اور اپنے آپ کو ان کے سانچے میں ڈھال لیں۔ اس لیے ہمارے لیے یہی بہتر ہے کہ ہم جدید رجحانات کو ناگزیر سمجھیں اور اپنے آپ کو ان کے سانچے میں ڈھال لیں۔ لیکن میں ہمیشہ اس بات کی خواہاں رہی کہ کوئی ایسی چیز حاصل کروں جو تا ابد قائم رہے، اور یہ بات میں نے صرف قرآن مجید سے سیکھی کہ ایسا ممکن ہے۔ اگر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کوئی نیک عمل کیا جائے تو وہ ضائع نہیں ہوتا۔ اگر اسے دنیاوی انعام نہ بھی ملے تو اسے اس زندگی کے بعد ضرور ملے گا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ وہ لوگ جو اخلاقی اقدار سے رہنمائی حاصل نہیں کرتے اور آزادی سے من مانی کرتے ہیں، انہیں اس دنیا میں کتنی کامیابی اور دولت حاصل کیوں نہ ہو جائے، وہ اپنی مختصر زندگی کو کتنی ہی حسرتوں میں کیوں نہ بسر کریں، قیامت کے دن ضرور گھاٹے میں رہیں گے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد پورا کرنے پر پوری توجہ دیں اور ایسے تمام اعمال اور سرگرمیوں کو ترک کر دیں جو ہمیں اس راستے سے بھٹکاتی ہیں۔ قرآن کی ان تعلیمات کو احادیث نے اور زیادہ اجاگر کر دیا ہے اور میں نے انہیں اپنے مزاج کے عین مطابق پایا ہے۔ جب میں آغوش اسلام میں آئی، میرے والدین، رشتہ داروں اور دوست احباب نے مجھے دیوانی سمجھا، کیونکہ میں اس کے بغیر کسی اور بات کا تصور تک نہ کر سکتی تھی۔ ان کے نزدیک مذہب ایک نجی معاملہ تھا جس میں دوسرے اشغال کی طرح ترقی کی جا سکتی تھی، لیکن جب میں نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ اسلام کسی لہو و لعاب کا ہے کہ محض ضرورت ہی نہیں بلکہ خود زندگی ہے۔ سن بلوغت کے آغاز سے 28 سال کی عمر میں پاکستان آنے تک میں معاشرتی لحاظ سے مکمل طور پر ناموزوں رہی۔ میں ایک سنجیدہ دل و دماغ کی دوشیزہ تھی، ہر وقت لائبریری کی کتابوں کے ڈھیر میں غرق رہتی تھی۔ میں سینما، رقص اور موسیقی سے متنفر تھی۔ مجھے مخلوط پارٹیوں سے نفرت تھی۔ مجھے رومان، شان و شوکت، سنگار، زیورات، فیشنیبل لباس میں کوئی دلچسپی نہ تھی، اس لیے مجھے اس سرد مہری کی پوری سزا ملی۔ میرے جیسی ہستی کے لیے امریکہ میں کوئی جگہ نہ تھی اور میں مستقبل سے مایوس تھی۔ میں وہاں سے نکلی اور پاکستان پہنچ گئی۔ گو پاکستان کی فضا بھی ہر دوسرے مسلم ملک کی طرح یورپ اور امریکہ سے آنے والے خطرناک گرد و غبار سے آلودہ ہے۔ پھر بھی نیک مسلمانوں کی کمی نہیں ہے جن کی بدولت ایک فرد کو ایسا ماحول میسر آ جاتا ہے جس میں وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کر سکتا ہے۔ مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ بعض اوقات میں ان باتوں پر عمل پیرا نہیں ہو سکتی جن کا اسلام تقاضا کرتا ہے، لیکن میں نے اپنی کمزوریوں کو حق بجانب ثابت کرنے کے لیے قرآن و سنت کی دور از کار تعویلات کرنے کی جرت نہیں کی۔ میں جب بھی کسی غلطی کی مرتکب ہوتی ہوں فوراً اس کا اعتراف کر لیتی ہوں اور اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ وہ مسرت جو مجھے اپنی حیات نو کی طفیل نصیب ہوئی ہے، سراسر اس حقیقت کی مرہون احسان ہے
کہ نسوانی کردار کی ان صفات کو اسلام میں قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جنہیں مغربی معاشرے میں نفرت و حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔